السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العصر کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ العصر، جی تھوڑی سی تلاوت کر لیجیے سورۃ العصر کی آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ جی، والعصر، والعصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زمانے کی قسم۔ کیا معنی ہے اس کا زمانے کی قسم؟ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ ہوتا ہے جو جیسے دور، جیسے پچھلے زمانے کا، جیسے پچھلے زمانہ تھا جس میں ٹیکنالوجیز نہیں تھیں، اب اس زمانے میں ٹیکنالوجیز ہیں۔ زمانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ حدیث قدسی۔ جی، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کیا زمانہ ہے، یہاں پہ لوگ ایسے یہ ہو گئے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے قسم کھا کے بولا ہے کہ زمانے کا برا مت کہو، وہ زمانہ میں ہوں، مطلب اللہ چاہے تو زمانہ چینج ہوگا، ورنہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی۔ اللہ نے کیا فرمایا احمد؟ ان الانسان لفی خسر۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ انسان تباہی ہے، تباہ ہو گئے، خسارے میں ہے، یعنی نقصان میں ہے۔ کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ یعنی ہر انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ اس بات پر کیا ہوا تھا ابراہیم؟ وہ سارے صحابہ نا رونے لگے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ نے قسم کھا کے بولا تھا کہ سارے جو انسان ہیں وہ خسارے میں، تو انہیں لگا وہ سارے انسان کا مطلب سارے انسان تو وہ بھی انسان ہی تھے۔ بالکل۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کرنے والے ہوں گے، ان کے علاوہ سارے انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ یعنی جو لوگ ہم میں سے جو لوگ یہ 4 کام کرنے والے ہوں گے تو وہ جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ خسارے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے آخرت میں۔ اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں، ایک امام ہے ہمارے امام شافعی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں کچھ اور نازل نہ ہوتا، صرف سورۃ العصر ہی نازل ہو جاتی تو یہی کافی ہو جاتا، کیونکہ اس کے اندر جو پراپر پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں نا، اگر انسان اس پر بھی عمل کر لے تو وہ بچ جائے گا، وہ آخرت میں بچ جائے گا۔ اور وہ کیا پوائنٹس ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو آمنو کا معنی، آمنو کا معنی ایمان، جو ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہمارا دین وہ ہوتا ہے جو نبی اللہ نے باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تقدیری خیرہ و شرہ، یعنی یہ ہمارا اگر ایمان پختہ ہے، کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، غیب پر ایمان، اور آخرت پہ ایمان، اور تقدیر پر ایمان کہ اچھی بری جو بھی ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر راضی ہونا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ اور پھر وعملوا الصالحات، جی عامل الصالحات کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے عمل صالح۔ عمل صالح ہے اللہ کی خاطر، جیسے آخرت میں ایک بندہ جو شہید ہوا ہوگا اس کو گھسیٹ کے لے کر آئیں گے، اس کو کہیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اللہ کہیں گے، تو وہ کہے گا میں آپ کے راہ میں شہید ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا تم شہید نہیں ہوئے تھے، تم خالی یہ دلوں کو کہنا چاہتے تھے کہ تم بہادر ہو، اور دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ مل گیا، اب آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ یعنی کہ کوئی کام اگر آپ نے کیا ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ دنیا میں کوئی نیکی ہو، جیسے کسی کے ساتھ آپ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے پیچھے اللہ کی خاطر نیت نہیں ہے تو پھر وہ کام اوپر نہیں چڑھے گا، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچے گا، اس کا اجر ہمیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ جیسے کوئی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی ایمان نہیں رکھتا،
اس کو ایمان کا نہیں پتا، وہ چاہے کچھ بھی کر لے، ہاسپٹلس بنائے، وہ ایسے ہی کچھ بھی کرے، فری میں علاج کر لے. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا نان مسلمس جو ہوتے ہیں، وہ ان کے جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا کہ ان کا ایمان نہیں ہے نا ساتھ میں. اگر ایمان نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو پھر کیا کہتے ہیں، تو ایمان نہیں ہے تو پھر بدلہ بھی انہیں وہ آخرت میں نہیں ملے گا. دنیا میں جو جتنا بدلہ ان کی نیک نامی ہونی تھی، لوگوں نے یاد رکھنا تھا وہ کر لیا، لوگوں نے اچھا کہنا تھا وہ کہہ لیا، بات ختم. یہیں تک رہے گا ان کا عمل اور اجر یہیں تک رہے گا، وہ آخرت میں نہیں ہوگا. تو عمل صالح وہ ہے جو کہ اللہ کی خاطر کیا جائے. دوسرا جو رسولوں کی طریقوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ کیا جائے. جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ کی خاطر نماز پڑھوں گا، لیکن وہ کہے کہ میں نماز اپنے طریقے سے پڑھوں گا، میں 1 رکعت میں 3 سجدے کروں گا کیونکہ میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو کیا ایسی نماز قبول ہے؟ نہیں، کیونکہ طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسی طریقے پر ہم عبادت کریں گے، اسی طریقے پر ہم سارے کام کریں گے، وہ قبول ہی نہیں ہوگی. ہاں جی، تو ہی قبول ہوں گے. تو عمل صالح وہ ہے. 2 کام ہو گئے، ایمان پلس عمل صالح. پھر تیسرا کون سا کام ہے؟ وتواصوا بالحق. تواصو کا کیا معنی ہوتا ہے بیٹے؟ تواصو کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دین. تواصو کا معنی، تواصو کا مطلب ہوتا ہے تلقین، یا تلقین کر سکتے ہیں، تلقین ہے اس کا معنی. آپ بتاؤ ابراہیم، آپ بتائیے. نصیحت کرنا یا سکھانا. صحیح ہے، سکھانا. یعنی کہ پہلے تو آپ اپنے حد تک ہے نا کہ ایمان لے آیا اور عمل صالح کرنے لگ گیا، اپنا عمل اس کا کیسا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا. اب اس نے دوسروں کے لیے بھی یہ کام کرنا ہے. اب اس نے دوسروں کو کیا کرنا ہے؟ سکھانا ہے. اپنے تک نہیں رکھنا کہ انسان ایک سوچے مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، جیسے ایک دفعہ کافی ہے، مجھے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا آتا ہے وہ میرے لیے کافی ہے. جیسے ایک دفعہ کوئی بستی تھی، اس میں نہ سارے لوگ تھے برے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ کر دو. لیکن پھر فرشتوں نے کہا کہ یہاں پہ تو ایک بندہ جو آپ کی بہت عبادت کرتا ہے یہ وہ، تو اللہ نے کہا کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. اس نے کسی کو بھی یہ نہیں بات بتائی کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو بھی اس سے سٹارٹ کرو. یعنی کہ وہ انسان تھا بہت نیک، اس نے کبھی آپ کی کوئی عبادت، آپ کے ساتھ کوئی اس نے نافرمانی اس نے کی نہیں اللہ کی، لیکن وہ دوسروں کے لیے فکر نہیں کرتا تھا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا، وہ کیا دیا ہے کہ آپ اپنا ایمان بھی رکھیں، اپنے عمل بھی صحیح رکھیں، اور دوسروں کو بھی آپ نے سکھانا ہے، بتانا ہے اور سمجھانا ہے. ہاں، اگر نبی آ جاتے اور وہ کسی کو بھی بتاتے خود ہی کر لیتے تو نبی کا پوائنٹ کیا ہوتا؟ بالکل، خالی اپنے آپ کو ہی صحیح کرتے رہتے اور بچ جاتے وہ. تو نبی کا مقصد کیا ہے؟ وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں. جی، وتواصوا بالحق. حق کیا ہے بیٹے؟ حق اللہ کا دین. اللہ کا دین ہے، یعنی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اور اللہ کے دین میں کیا کیا شامل ہے؟ صرف عبادتیں شامل ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. اس میں اللہ کی باتیں شامل ہیں، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے. کیا کیا کہا ہے اللہ نے؟ کس طرح کی باتیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر کرنا ہے کام. اور اللہ کچھ حکم بھی تو دیتے ہیں نا، جیسے لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، والدین کا احترام کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، شرک نہ کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. ہاں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ تمام چیزیں آتی ہیں نا. صرف عبادتیں تو نہیں ہے نا دین میں تو بہت کچھ ہے. تو وہ ساری چیزیں پہلے خود بھی سیکھنی ہے اور دوسروں کو بھی سکھانی ہے. اور یہ ساری وتواصوا بالصبر. اب بتائیے. صبر جیسے کیونکہ اب ہم یہ صبر ایک ہمارے لیے ایسی ایک چیز ہے جو ہماری ابھی زندگی میں عام نہیں ہے، جو کہ ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے مائکرو ویو ہم نے ٹھنڈا کھانا اندر ڈالا، ٹائمر لگایا، 1 منٹ میں وہ بیل بجے گی اور کھانا ریڈی. اور وہ ایک اور کھانا ہوتا ہے نا جو 2 منٹ میں تیار ہوتا ہے، 2 منٹ نوڈلس. 2 منٹ نوڈلس. 2 منٹ میں ہمارا کھانا تیار ہو جاتا ہے. اور ایسے بھی بہت سارے کین فوڈز ہوتے ہیں نا جن کو آپ فوراً 2 منٹ کے لیے مائکرو ویو میں رکھیں اور وہ پک جاتے ہیں، جیسے کیکس ہوتے ہیں کچھ فروزن فوڈز آپ کے پاس ہوتے ہیں. مطلب ہمارے زندگی میں جلد بازی بہت زیادہ آ گئی ہے، ہر چیز میں عجلت پسندی آ گئی ہے. مطلب اب ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہاں، اور پھر ہمیں صبر سیکھنا ہی نہیں پڑتا پھر اس لیے.
تو ضرور, لیکن ہم اس سے ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا بنتا ہے تو ہم لوگ اس سے نقصان ہو گیا کہ ہم میں صبر پیدا ہی نہیں ہوا. ہاں جیسے ایک دفعہ حضرت تو ابو ہم کیا, بکر, ہاں بولو بولو. ایک دفعہ حضرت ابو بکر کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا تو ابو بکر کو گندی گندی باتیں بول رہے تھے, وہ بول رہا تھا. وہ اس میں کوٹ کیسے کریں گے؟ نہیں میں سن رہا. تو وہ حضرت ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہتے ہیں بس اس کو صبر کر رہے تھے, لیکن پھر اس نے زیادہ بولنے لگا تو حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا تو انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, اور نہیں وہ پہلے مسکرا رہے تھے ان کو دیکھ کے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں وہ جواب نہیں دے رہے تھے, تو جب انہوں نے جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو حضرت ابو بکر کو فوراً فکر ہوئی کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں, تو ان کے پیچھے جا کے انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی آپ اٹھ کے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم خاموش تھے اور تم صبر کر رہے تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا, اس کی غلط باتوں کا جواب تمہاری طرف سے دے رہا تھا, تمہیں ڈیفینڈ کر رہا تھا, تمہیں ضرورت ہی نہیں تھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی. جب تم نے بولا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا, اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں میں نہیں رہتا. تو وہاں سے وہ اٹھ کے آ گئے تھے. تو بیسیکلی انہوں نے ان کو یہ سکھایا تھا اس واقعے سے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سکھایا کہ تمہیں اگر کوئی دوسرا برا کہے تو تمہیں ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ اگر تم حق پہ ہو تو تمہارا ڈیفینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی تمہارا ڈیفینڈ کر رہا ہے, تمہیں ضرورت نہیں ہے کرنے کی. ہر جگہ پہ آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں. تو یہ صبر ہے. دیکھیں نیگیٹو ریاکشنز اب سے اپنے آپ کو روک لینا, جیسے کھانا بننے میں دیر ہے, آپ آئے گھر میں بہت بھوک لگ رہی ہے, آپ نے ماما سے پوچھا ماما کھانا بنا یا نہیں, اور اب ماما کہے ابھی تھوڑا ٹائم ہے, اور آپ پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, اور یہ کیا ہے, یہ نیگیٹو ریاکشن ہے صبر نہ کرنے کی وجہ سے. اگر آپ صبر کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کھانا تو اپنے آپ کو الٹیمیٹلی ملنا ہی ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا. تو ہمیں صبر کرنا, اگر ہم نے صبر سیکھ لیا, کیونکہ اب دیکھو ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, جب ہم ٹریفک جیم میں پھنس جاتے ہیں, تب کتنا زیادہ لوگ جو ہیں وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں نا, صبر نہیں کرتے ہیں, ہارن بجاتے ہیں, لائن توڑتے ہیں, اور رانگ سائڈ واپس پلٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے, اور زیادہ جیم ہو جاتا ہے, اور سب کو اور تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب ہمیں کوئی لائنز میں لگانے کے لیے کیو میں ہمیں کوئی لگانے کی کوشش کرتا ہے, یا کوئی کیو میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم بے صبرے ہو رہے ہوتے ہیں, لائن توڑ کے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے 3 لائنیں تو اکثر ہوتی ہیں, تو اس میں سے ایک لائن نے گاڑی روکی ہوئی ہے اور اس کی لائن چلنے لگی, تو تیسری والی لائن ہوتی ہے نا, اور پہلی والی چل رہی ہوتی ہے, تو تیسری والی لائن نا اس میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے. ہاں یہ کرتے ہیں لوگ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اپنی باری پہ انتظار کرنا چاہیے, اپنی باری پہ سب کچھ مل جائے گا. اگر انسان صبر سیکھ لینا, انڈیویجولی ہم اب صبر کرنا شروع کر دیں, تو کیا ہوگا, تو معاملات ہم بہت سارے اور مسائل سے بچ جائیں گے, جن مسائل میں جیسے ایک دفعہ تھا, کوئی پروفیسر تھے, انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس پہ نا ریسرچ کرنی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, کالج کے تھے شاید یونیورسٹی کی, تو انہوں نے پورے 20 اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے سب کو ایک مارشمیلو کا بال دیا, اور آپ کو پتہ ہے مارشمیلو کو تو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا, تو سب کو ہی پسند ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا میں آج سے 15 منٹ کے لیے جا رہا ہوں, جس نے بال کھا لیا اس کے لیے تو کھا لیا اس نے, لیکن جس نے نہیں کھایا اس کو ایکسٹرا ملے گا, ایک بال ایکسٹرا. تو وہ چلے گئے, 15 منٹ واپس آئے نا, تو 15 اسٹوڈنٹس نے کھا لیا تھا پورا مارشمیلو, اور باقی لوگ جو تھے, باقی جو 5 بجے ان کو ایکسٹرا مل گیا. پھر 10 سال گزرے, انہوں نے ان کے نام لکھ لیے سب کے, پھر 10 سال گزرے, 20 سال گزرے, ان کے امی ابو سے ان کانٹیکٹ ہو گئے, تو جو 5 اسٹوڈنٹس تھے وہ کوئی فوجی بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا اپنی پسند کا, اور جو باقی کے تھے وہ آگے نہیں پہنچ پائے, جو صبر جنہوں نے نہیں کیا تھا, یعنی جن کے پاس بچپن سے ہی صبر نہیں تھا وہ آگے بھی دنیا میں صبر نہیں کر سکے. تو وی نیڈ ٹو ڈیولپ دس ہیبٹ, اپنے آپ کے اندر صبر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر کام میں کہاں صبر پیدا کریں گے, شاباش آپ بتائیے. جیسے جب ماما کہیں گی کھانے بننے میں دیر ہے تو آپ صبر کریں گے, ہاں, اور ہم لوگ جب ٹریفک جام میں پھنس جائیں گے تب بھی ہم صبر کریں گے. ہم ٹریول کر رہے ہیں, کسی شہر میں جانے ہیں, یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کب تک پہنچیں گے, بس کب آئے گا ہم بہت کم چیزوں میں صبر کرتے ہیں,
جیسے اگر ہمارا کوئی فیوریٹ کارٹون آ رہا ہے اور ایڈ بریک آ گئی پیچھے تو ہم تب صبر کریں گے, دیکھتے رہ گئے. نہیں, ہم کہاں صبر کرتے ہیں, ہم فوراً چینل چینج کرتے ہیں. نہیں, اگر آپ کا فیوریٹ آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوا نہ ہو, آپ کو دیکھنا ہے تب تو آپ دیکھیں گے ہی, ورنہ پھر آپ کو صبر ہی نہیں ہوتا. ہاں, آپ صبر نہیں کرتے, آپ چینل چینج کر دیتے ہیں فوراً. اچھا, اور کہاں کہاں صبر نہیں کرتے ہم, اور ہم جو ہم جہاں جیسے ہم کھانا جیسے ہم کوئی ایسے دماغ سے کوئی ایسے کام بھی کرتے ہیں نا, جیسے کوئی ایسے ٹوائز بنانے کی کوئی چیز ہوتی ہے, جیسے کوئی بلاگ بنانا ہے یا کوئی چیز, جیسے ہم لیگو سے کچھ بنا رہے ہیں, ہاؤس بنا رہے ہیں, ہم سے نہیں بن رہا, ہاؤس ٹوٹ گیا, ہم سے نہیں بن رہا, بار بار لگا رہے, نہیں لگ رہا, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو پورا کا پورا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور سب سارا ٹوٹ جاتا ہے اور توڑ کے پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں بن رہا مجھ سے. یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں صبر سے دوبارہ ٹرائی کرنی چاہیے, بار بار ٹرائی کرنی چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ ٹرائی you will succeed one time. یس, ٹرائی. تو یہ ٹرائی کرنا ہی کوشش کب آتا ہے, جب ہم صبر کریں گے. تو اور کہاں کہاں صبر نہیں کرتے ہیں, چاہو جلدی اور ہم سے جیسے ہم صبر نہیں کہ ہم لوگ لائن میں پھنسے ہیں, ہم لوگ زو جا رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم زو جا رہے ہیں اور ہم اپنی لائن بہت بڑی ہے, ہم صبر نہیں کریں گے. کی بات تو ہو گئی نا, ہم پریکٹیکل زندگی میں اور کہاں کہاں صبر نہیں کرتے. جیسے ہماری ایکسپیکٹیشنس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے, ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. ایسے کاموں میں بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. جیسے آپ کو کوئی چیز ہم کہتے ہیں تو آپ کے بھائی نے لے لی تو پھر اس میں بھی آپ غصہ کرتے ہیں. ہاں, جیسے آپ کو اب اکثر ہوتا ہے پانی پینے پہ کتنا لڑائی ہوتی ہے, میں نے پہلے پینا تھا, تو آپ کسی پہ پہلے پینے دیں اور پھر خود پیے. اور آپ نے یہ صبر جو ہے خود بھی پریکٹس کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے, ہمارا کام کیا ہے, دوسروں کو بھی سکھانا ہے. تو جب تک ہم خود اتنے پکے نہ ہو جائیں تو ہم دوسروں کو کیسے سکھائیں گے. تو ہم نے اب اپنے اندر صبر بھی پیدا کرنا ہے. اور صبر بھی ایسے سکھایا جاتا ہے کہ خود کریں پہلے صبر, پہلے خود سیکھیں گے, پھر دو طرح سے صبر سکھایا جاتا ہے. ایک لوگوں کے ٹائپ سے دیکھ کے اگر ان کو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو بتاؤ تو وہ سیکھ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بتاؤ ان کو سمجھ نہیں آتا, لیکن ان کو جب کر کے دکھاؤ تو ان کو سمجھ آتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, وہ نا لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے گندی گندی باتیں بولو اور میں نے صبر کرنے ہیں, مجھے مارو ایسے, اور وہ انہیں پیسے دے کے یہ کام کرواتے ہیں تاکہ وہ صبر سیکھ لے, اور وہ جا کے وہ الگ ماحول میں جائے نا, تو پھر لوگ کچھ ہوتے ہیں نا الگ ماحول میں الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ گندی گندی باتیں کر سکتے ہیں. اصل میں بیسیکلی ہمیں ہر طرح سے صبر کرنا ہے, اپنی ذات میں بھی صبر کرنا ہے اور دوسرے کے لیے بھی صبر کرنا ہے. کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو کوئی برا بھلا کہہ بھی رہا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ریپلائی بیک نہیں کرنا, تو آپ اس پہ صبر کر لیں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.